اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ میں گفتگو شروع کروں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور مجھے اپنے کمنٹس سے آگاہ کیجیے گا کہ یہ ویڈیو، یہ کلپ آپ کو کیسی لگی۔ آج 14 شعبان المعظم ہے، جو شب برات کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے اوپر کہنا جو ہے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں متضاد خیالات ہیں لوگوں کے بہت زیادہ۔ شب مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں یعنی رات، برات یعنی نجات کی رات، اور برات کے ایک معنی اور بھی ہیں، مجھے غلط لوگوں کی غلط باتوں سے برات کرتا ہوں میں، یعنی ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، یعنی مجھے بری چیزوں سے میں برات کرتا ہوں، اعلان برات اس کو بھی کہتے ہیں، برات کے معنی ہے۔ تو دعاؤں کی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات، توبہ استغفار کی رات، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پہ ندامت کی رات، شب بیداری کی رات، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ کر کے، معافی مانگ کر، توبہ کر کے، استغفار کر کے گناہوں کے اوپر تجدید عہد کرنا کہ جو میں نے ماضی میں غلط اعمال انجام دیے، اب میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں اور وہی کام کروں گا جس سے میرا خدا، جس سے میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس سے میرے ائمہ اطہار علیہ السلام خوش ہو سکیں، وہ عمل کر کے دکھاؤں گا میں۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے، سورہ توبہ جو نواں سورہ قرآن مجید کا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہے، اس کی اگر آپ پہلی آیت پڑھیں گے تو اس میں برات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ مشرکین مکہ اور مشرکین کے خلاف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سورہ برات کی تلاوت کی تھی کہ آئندہ سے کوئی خانہ کعبہ کا طواف برہنہ نہیں کرے گا، کوئی سیٹیاں نہیں بجائے گا خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جو سیٹیاں بجتی تھی، اور اللہ اعلان برات کرتا ہے، اللہ اعلان برات کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کوئی آیت ہے قرآن میں شب برات سے متعلق؟ تو میں نے ان کو یہی کہا تھا، قرآن مجید کے اندر شب برات سے متعلق تو مجھے کوئی آیت ایسی نظر نہیں آئی، مگر ہاں، لیلۃ القدر، قدر کی رات، جس کو ہم ماہ رمضان المبارک میں طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں، اور جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں سورہ قدر کی مطلع الفجر تک، اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح وہ نازل ہوتے ہیں، کل امر لے کے، کل احکامات لے کے مطلع الفجر تک، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اور روح کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک مخلوق ہے، وہ نازل ہوتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے، کل امر کا، اور سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ کل امر کا، کہ اس دن بانٹ دیے جاتے ہیں احکامات کہ کیا کچھ ہونا ہے۔ مگر جب میں نے مطالعہ کیا اور مجھے روایتیں یہ ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان سے لے کے آنے والے شعبان المعظم کی تاریخ، یعنی آج جو 14 اور 15 کی درمیانی شب ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے طلب کرے اور مجھ سے مانگے، میں عطا کروں گا، میں سنتا ہوں، میں دوں گا۔ تو اگر اس کی کوئی آپ کو سند نہیں مل رہی ہے قرآن مجید سے، اور کوئی ایک ایسا دن امت مسلمہ نے منتخب کر لیا ہے کہ جس دن استغفار کی جائے، جس دن زیادہ سے زیادہ توبہ کی جائے، جس دن زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پہ ندامت کی جائے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ احسن بدعت ہے، احسن بدعت ہے۔ جیسے کہ بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں
سورہ جس وقت رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے ہیں احسن بدعت ہے. جس وقت ہم فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے ہیں احسن بدعت ہے. تو اچھی چیز کا آنا کوئی برے معنی میں نہ لیا جائے. اگر جیسے کہ یورپین کنٹری والے امریکنس مدر ڈے فادر ڈے مناتے ہیں، اور میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ والد کو یاد کرتے ہیں، وہ والدہ کو یاد کرتے ہیں. دین اسلام میں والد کو یاد رکھا جاتا ہے، والدہ کو یاد رکھا جاتا ہے. یاد رکھا جاتا ہے میں اور یاد کرنے میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. اسی طرح اگر ہم کوئی دن مناتے ہیں دعاؤں کے طور پہ تجدید عہد کے لیے تو یہ احسن بدعت ہے. پہلی تو بات ہے یہ بدعت بالکل نہیں ہے. اس کی روایتیں ملتی ہیں، در منصور سے بھی ملتی ہیں، اور اس کی بے انتہا روایتیں ملتی ہیں، ائمہ معصومین سے ملتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں زیادہ تر بتانا مشکل ہو جاتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ عبادت کس ماہ میں کرتے ہیں، مگر آپ نے کہا کہ ماہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے. وہ مہینہ جس میں شریعت الحسین ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ اس دنیا میں آئیں، وہ دن جس میں 3 شعبان المعظم کو توحید، نبوت اور امامت کو بچانے والی شخصیت حسین ابن علی اس دنیا میں آئی. 4 شعبان المعظم کو حضرت ابوالفضل عباس علمبردار اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور اس طرح شہزادہ علی اکبر آئے اور شہزادہ قاسم آئے، اور اس طرح سے یہ 15 شعبان. لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ حلوے کی کیا گنجائش ہے شعبان المعظم میں، یہ بدعت یہ کہاں سے آئی؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آئی، کیوں منائی جاتی ہے، کیوں شب برات میں حلوے کا اہتمام ہوتا ہے، اس قطع نظر اس کے کہ لوگ کیوں کرتے ہیں. مگر میرے پاس دلیل ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ 12ویں امام عصر بقیت اللہ حجت خدا امام عصر امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت باسعادت ہے. ہم اس لیے حلوہ بناتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام اس دن دنیا میں تشریف لائے. میں تو یہ جواب ان کو دیتا ہوں. البتہ اگر اور حلوہ بنانے کا صحیح دن وہ ہے جس دن انسان یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو گیا ہے، اندر سے معروف پیدا ہوا ہے. اچھائیاں اندر سے پیدا ہونا وہ معروف کہلاتا ہے. اندر سے حسین ابن علی نے 61 ہجری میں یہی کہا تھا فوج اشقیہ سے کہ میں تم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے آیا ہوں، تم میں اندر سے تبدیلی آئے، میں دیکھوں تم میں سے حر بن کے کون آتا ہے. میں اندر سے تبدیلی چاہتا ہوں. جب آپ نے استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا، نہ امام کو ہتھیار چاہیے تھے، نہ فوج چاہیے تھی، نہ لشکر چاہیے تھا، نہ کثرت چاہیے تھی افواج کی، صرف کردار چاہیے تھا. تو کردار اندر سے اگر کسی کا تبدیل ہو جائے تو اس کو معروف کہتے ہیں عربی میں. اندر سے ضمیر اس کو یہ کہے اور نفس لوامہ نفس امارہ پہ غالب آ جائے تو اسے معروف کہا جاتا ہے. اور یہ بھی امام نے کہہ کے حجت پوری کی تھی کہ نہ تمہیں کوئی قرآن کی آیت کارگر ثابت ہوگی، نہ میرا کوئی قول تمہارے اوپر کارگر ہوگا، نہ حدیث رسول کارگر ہوگی، اس لیے کہ تمہارے شکم میں اس وقت لقمہ حرام ہے. لقمہ حرام کی وجہ سے قرآن مجید کی کوئی آیت تمہارے اوپر کارگر نہیں ہوگی. لقمہ حرام کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول تمہارے اوپر قابل قبول نہیں ہوگا. میرا کوئی قول اس کے اوپر تمہارے اوپر کارگر نہیں ہے، کیونکہ تمہارے شکم کے اندر لقمہ حرام آ چکا ہے. میں دعا کرتا ہوں اس شب برات کے دن پروردگار عالم جتنا ہم نے ماضی میں کسی کو اذیت دی ہے جانتے بوجھتے اور غیر دانستہ طور پہ اس کی معافی تلافی کر دے. ہم تیرے پاس اس طرح آئے جیسے کہ مغفورہ تمام گناہوں سے پاک ہو کے تیری بارگاہ میں پہنچے. ہمیں راہ ہدایت دے، تو ہی ہدایت دیتا ہے، تو ہی گمراہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں. پروردگار تو ہمیں راہ ہدایت دکھا. ہم نے اپنے کسی عزیز کی اگر دل آزاری کی اس کو معاف کر دے. ہم اس سے بھی معافی مانگیں گے جس کو ہم نے پریشان کیا ہے، جس کا مال ہم نے غصب کیا ہے، جس کے ناجائز مال پہ ہم نے اپنا تصرف کیا ہے، جس کو ہم نے قتل کیا ہے، جس کو ہم نے مارا ہے. الخبائث
تمام خبیث چیزوں کی ماں شراب نوشی کو کہا گیا ہے۔ شراب نوشی کرنے والا کس منہ سے توبہ استغفار کرے گا؟ مگر وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، غفور اور رحیم ہے، وہ یقیناً معاف کرے گا۔ شب برات یعنی اگر کوئی اس منصب پہ بیٹھا ہے جو اس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ہم اس سے بھی برات کریں گے۔ ہر ظالم اور جابر حاکم سے اس سے بھی اعلان برات کریں گے۔ ہر برائیوں سے، چغل خوری، فتنہ، فساد، کینہ، غیبت، نفرت، عداوت، بغض، یہ ساری چیزیں جو حرام چیزیں ہیں جس کو اللہ نے روح کی بیماری کہا ہے، ہم اس سے اجتناب برتیں گے۔ ہم توبہ استغفار کریں گے زیادہ سے زیادہ کہ تو بڑا بخشنے والا ہے، تو بڑا سننے والا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا المذلو، ذلت دینے والا، الضارو، ضرر پہنچانے والا، قہارو، قہر نازل کرنے والا، جبارو، قہارو، زارو، مذلو، اللہ مان الحفیظ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو منتخب کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تواب ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، عفو درگزر سے کام لینے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں چلیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے استغفار کیجیے۔ نامہ اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، کس کی روحیں قبض کر لی جائیں گی شعبان سے شعبان تک پورے سال کے، اس میں کس کو رزق تقسیم کیا جائے گا، کس کے یہاں اولاد ہوگی، کس کی شادیاں ہوں گی، کس کو کیا رزق میں کیا کیا چیزیں بٹیں گی، کس کو کیا کیا چیزیں ملیں گی، کون دنیا سے 1 سال کے اندر واپس بلا لیا جائے گا، یہ سارے احکامات صادر کر دیے جاتے ہیں مستند ترین روایتوں سے غیر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ، یہ میرا پسندیدہ مہینہ ہے اور میں اس میں روزے رکھتا ہوں، خاص کر 15 شعبان کو، شعبان المعظم کو روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور یہاں تک روایت ملتی ہے کہ شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے ملا دیا جائے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اسلام میں کیوں، کس طرح، کس لیے، کیسے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز پڑھو، کیوں؟ گنجائش نہیں ہے۔ روزے رکھو، کیوں؟ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کہہ دیا بس کہہ دیا۔ اگر استغفار کے لیے کوئی دن ہم نے مقرر کر لیا ہے تو اس دن زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کرنے کی پروردگار عالم ہمیں صلاحیت دے، توبہ کرنے کی صلاحیت دے۔ وہ لوگ جو بیٹھے بیٹھے ختم ہو جاتے ہیں، جس کو استغفار کا ٹائم نہیں ملتا ہے، یہ صبح جب ہوتی ہے 2 رکعت شکرانے کی نماز ہے کہ تو نے ہمیں نئی زندگی دی، شاید یہ زندگی کل کی گزری ہوئی خراب زندگی سے آج کی زندگی بہتر ہو۔ اس لیے جو وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جانیے، توبہ کریں، استغفار کریں، تلاوت کلام پاک کریں، زیادہ سے زیادہ سورہ پڑھیں، اپنے بخشش کا سامان اکٹھا کریں۔ تمام لوگوں کو، بالخصوص امام زمانہ کو، قائم آل محمد کو میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں، تمام اہل اسلام کو، تمام اہل ایمان کو، تمام اہل مودت کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس شب برات کی ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری اولاد کو صالح اولاد قرار دے، ہمارے رزق میں فراوانی دے، ہمارے گھر سے جو برکتیں اڑ گئی ہیں ان کا نزول ہو، اس موجودہ کورونا کی وبا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے۔ جو طاغوتی طاقتیں، اصل میں طاغوتی طاقتوں سے برات کی رات ہے، جو بھی اللہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ان کو ظلمات سے نکال کے نور واحد کی طرف لاتا ہے، اور طاغوتی اور شیطانی طاقتیں وہ طاقتیں ہیں جو نور واحد سے نکال کے ظلمات میں پھینک دیتی ہیں۔ عربی قاعدہ ہے ظلم 1، ظلمین 2، ظلمات 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام طاغوتی طاقتوں سے برات کرنے کا، نفرت کرنے کا ہمیں موقع فراہم کرے، ہم دل سے اس کو برا جانیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے فرمایا، فرزند رسول یہ بتائیے متقی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، خدا جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے غیر حاضر مت رہو، اور جہاں خدا دیکھنا نہیں چاہتا ہے وہاں موجود نہ رہو۔ تو مجھے بتائیے گا کہ میں نے یہ دعائیہ جملہ سب کے لیے، سب گھرانوں کے لیے کہا ہے، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں،
جو بھی استغفار کی نعمت پا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود سجدہ صرف پروردگار علی اعلیٰ کو واجب ہے، زیبا دیتا ہے۔ تکبر اس کو زیبا دیتا ہے، ناز اس کو زیبا دیتا ہے۔ تکبر وہ کر سکتا ہے، اور آپ کو جھک کر رہنا چاہیے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ سجدہ نہیں ہے۔ تعظیماً سجدہ اور ہے، معبود کے آگے سجدہ صرف اب اس لیے کرے گا کہ وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم مردہ نہیں، ہم اسی کی بارگاہ سے آئے ہیں اور پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یہ عہد کرتا ہے، یہ جملہ ہم عہد کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائے و تسلیما لامرے، ہم تیری بارگاہ سے آئے ہیں، پلٹ کے تیری بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ جو ہمارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام ملے، ان کو عالم برزخ کے مراحل حل کر دے، اور ان کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بولنے کے لیے کہ یہ شعبان المعظم کی تاریخ آنے والے سال میں پتہ نہیں کون موجود ہوگا، کون آسودہ خاک ہو جائے گا۔ جو نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے اعزاء کے لیے بھی کرتے ہیں، اقربا کے لیے بھی کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے بھی کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، تو ہمیں وہ کردار اپنانے کی توفیق دے جو تو ہم سے چاہتا ہے، تاکہ جب ہم تیری بارگاہ میں آئیں تو سرخرو ہو کے واپس آئیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔